بسم الله الرحمن الرحيم عن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حق كبير الإخوة على صغيرهم حق الوالد على ولده رواہ البیہقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بھائی کا اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایسے حق ہے جیسے والد کا اپنی اولاد پر حق ہے۔ دوستو، شریعت کی نظر میں جو بھی شخص عمر میں آپ سے بڑا ہے اس کا شریعت نے حق رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرما رہے تھے، وعندہ رجلان احدہما اکبر من الآخر، دو آدمی حضور کے پاس تھے، ان میں سے ایک بڑا تھا دوسرا چھوٹا تھا۔ فاوحی الیہ فی فضل السواک ان کبر اعط السواک اکبرہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مسواک کی فضیلت کے بارے میں وحی کی گئی، اور ساتھ میں یہ وحی بھی کی گئی کہ یہ والی مسواک جو آپ کر رہے ہیں یہ ان دونوں میں سے بڑے کو دے دیجئے، یعنی بڑے کا اکرام کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس مسواک ہے، تو میرے پاس دو آدمی آئے، میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی، تو مجھے کہا گیا کہ بڑے کو مسواک دے دو، پھر میں نے بڑے کو مسواک دے دی۔ ایک روایت میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور روایت میں وکان اصغر القوم، وہ سب سے چھوٹے تھے بھائیوں میں سے۔ انہوں نے بات چیت شروع کی تو فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر الکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا بڑے کو بڑا بناؤ، یعنی بڑے کو بات کرنے دو، لیلی الکلام الاکبر، بڑے کو کلام کرنے کا حق دو، وہ کلام کریں۔ تو دوستو، ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، خاموش تو ہم ویسے ہی نہیں رہتے۔ اگر مجلس میں بڑے موجود ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پر، تو اس وقت خاموش رہنا چاہیے، چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے، مجلس میں بات نہیں کرنی چاہیے جب بڑا بات کر رہا ہو۔ ہاں، اگر بڑے ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم سے کوئی سوال کر رہے ہیں، یا کوئی بڑا کہتا ہے کہ آپ بات کر لیں، آپ متکلم بن جائیں، تو اس کی گنجائش تو موجود ہے، لیکن بڑے کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی خاندان کا بڑا ہے، دوستوں میں کوئی بڑا ہے، عمر میں کوئی بڑا ہے، جب وہ کلام کر رہے ہوں تو خاموشی کے ساتھ ان کے کلام کو سننا چاہیے۔ اور خاص طور پہ علماء کی مجالس میں اگر کچھ علماء بات کر رہے ہیں تو پھر ان کی مجالس میں چھوٹے علماء کو، طالب علموں کو چاہیے کہ وہ خاموش رہیں، اپنی برتری کا اظہار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔